بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دعا کی فضیلت کے بارے میں بس ایک ہی بات میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ سنیے غور کیا ہے۔ اسی لیے میں نے جو آپ کی خدمت میں شروع مجلس میں الفاظ پڑھے ہیں وہ کوئی قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی ہے، کوئی حدیث نہیں پڑھی، کوئی روایت نہیں پڑھی۔ ایک بندے کے اذہان عالیہ میں یا ایک بندے کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ میرا معبود مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے میرا معبود۔ دیکھیے، محبت کرنے والے دنیا میں کئی ہیں۔ ماموں محبت کرتے ہیں، خالو محبت کرتے ہیں، چچا محبت کرتے ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ محبت حقیقی کس کی ہے تو آپ ان سے ذرا کچھ مانگ کے دیکھ لیجئے۔ تمام رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں اگر آپ کچھ مانگ لیجئے، رشتہ داریوں میں دراڑ پیدا ہو جاتا ہے اگر کچھ مانگ لیجئے۔ بیڑی کی کیا اوقات ہے، گٹکے کی کیا اوقات ہے؟ آپ ذرا اپنے دوست سے 4-6 دن مانگ کے دیکھیے، وہ بھی 5ویں 6 دن آپ کو دیکھ کے راستہ بدل دے گا۔ کم وقت جب بھی آتا ہے مجھ سے مانگتا ہے۔ تو رشتہ داریاں کیوں ٹوٹتی ہیں آج کے زمانے میں؟ رشتہ دار جب تک رشتہ دار ہے جب تک کو معلوم ہے کہ یہ میرے اوپر موقوف نہیں ہے، لیکن جہاں آپ نے سوال کیا وہیں سے بہانے آ گئے، وہیں سے دوریاں پیدا ہو گئیں۔ اگر آپ ماموں ہی سے آپ مانگ لیجئے 6-7 دفعہ تو 10ویں دن ممانی ہی آپ کو کچھ نہ کچھ کہہ دیں گی جب بھی آتے ہو مانگنے کے لیے آتے ہو۔ اب میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، مانگنا اگر ہے تو ایسے بندے سے نہیں مانگنا جو مانگنے سے دور ہو جائے۔ اگر مانگنا ہے تو اس معبود سے مانگو یا اہل بیت اطہار سے مانگو جن کا دعویٰ ہے ہم اس کے قریب ہو جاتے ہیں جو ہم سے مانگتا ہے۔ اہل بیت کے یہاں رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں مانگنے کی وجہ سے۔ اللہ کا رشتہ بندے سے مضبوط ہو جاتا ہے مانگنے کی وجہ سے۔ وہ معبود، دیکھیں، ماموں روٹھ جائے جلدی سے راضی نہیں ہوتا۔ حد یہ ہے کہ باپ روٹھ جائے بیٹے سے جلدی راضی نہیں ہوتا۔ ماں روٹھ جائے، مجسمہ محبت ہے ماں، اس سے بڑھ کے کسی کی محبت ہی نہیں ہے۔ ہر ایک کی محبت میں ملاوٹ ہو سکتی ہے مگر ماں کی محبت میں ملاوٹ نہیں ہے۔ وہ ماں بھی دیر کر دیتی ہے راضی ہونے میں۔ سب سے زیادہ جلدی اگر کوئی راضی ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں معبود۔ وہ ہے پروردگار، وہ ہے ہمارا خدا، وہ ہے ہمارا مالک، وہ ہے رازق۔ اسی لیے مولا کائنات، اصل میں یہ دعا، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ دعائے خضر علیہ السلام ہے۔ دعائے خضر، جناب خضر ایک نبی اللہ کا بندہ ہے۔ جناب خضر وہ ہیں کہ جو امام زمانہ کے آج بھی انتظار میں زندہ ہیں۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے آج کی اس مجلس میں کہ وہ تعجب نہ کریں کہ امام زمانہ اب تک کیوں زندہ ہیں، جبکہ ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جناب عیسیٰ اب تک زندہ ہیں، جناب خضر اب تک زندہ ہیں۔ تو بتائیے، جب جو ان سے پہلے نبی ہیں جب وہ زندہ ہو سکتے ہیں تو پھر جب وہ امام آئے گا جس کے پیچھے یہ انبیاء بھی نماز پڑھیں گے تو وہ زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو یہ خیر جملے معترضہ تھا جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر دیا، خالی یہ سمجھانے کے لیے جوانوں کو کہ خالی امام زندہ نہیں ہے، امام سے پہلے جناب خضر زندہ ہیں آج تک، جناب عیسیٰ زندہ ہیں آج تک، یہ انبیاء ہیں، امام زمانہ سے بہت پہلے ہیں۔ تو اگر آپ کو عمر پہ اعتراض کرنا ہے تو پہلے ان کی کیجئے، یہ امام تو بعد کے ہیں۔ امام زمانہ جل اللہ فرج خضر کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں سبز و شاداب، جسے کہتے ہیں ہریالی۔ جناب خضر اس لیے زندہ ہیں کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو امام زمانہ سے پہلے جس زمین کے علاقے سے بھی جناب خضر گزر جائیں گے وہی زمین ہری بھری ہو جائے گی اور پوری کائنات کو ہرا بھرا کر دیں گے، سبز و شاداب کر دیں گے جناب خضر، تاکہ مومن آرام سے زندگی گزار سکے۔ یہ جناب خضر ہیں جو ابھی تک انتظار میں ہیں، اور یہی جناب خضر ہیں جو جناب موسیٰ جن کے پاس گئے تھے تعلیم لینے کے لیے۔ قرآن مجید کا قصہ سورہ کہف میں موجود ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ یہ دعائے کمیل جسے آپ کہتے ہیں دعائے خضر ہے، اور یہ دعا امام علیہ السلام نے اس وقت تعلیم کی کہ کمیل کون ہے؟ پہلے سن لیجئے، کمیل ایک صحابی ہے امام علی کا اور امام حسن مجتبیٰ کا،
دو اماموں کا صحابی ہے، امام حسن مجتبیٰ کا بھی اور امیر المومنین کا بھی، اور خود امام حسین کے زمانے میں بھی موجود ہے یہ کمیل، سن 83 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ کمیل یمن کا رہنے والا تھا، یا تو نبی کی ہجرت سے 7 سال پہلے پیدا ہوا یا نبی کی ہجرت کے 12 سال بعد پیدا ہوا۔ دو قول ہیں، دو نظریے جو میں نے ریسرچ کی ہے اس کے بارے میں۔ کچھ علماء کہتے ہیں صحابی رسول تھا، کچھ کہتے ہیں صحابی رسول نہیں تھا، نبی کے انتقال کے بعد، نبی کی وفات کے بعد پیدا ہوا۔ بہرحال آپ کوئی بھی نظریہ مانیے، چاہے تو رسول کا صحابی مانیے چاہے تابعی مانیے، امام کا صحابی تو ہے، یہ تو 100% ہے کہ علی کا صحابی ہے، امام حسن کا صحابی ہے، یہ بھی 100% ہے، امام حسین کا صحابی ہے، یہ بھی 100% ہے۔ 3 معصوم کا زمانہ دیکھا ہے کمیل نے، یمن میں پیدا ہوا ہے، یا ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے 12 سال بعد، 12 ہجری میں کمیل پیدا ہوا۔ عاشق امیر المومنین تھا، محب امیر المومنین تھا۔ یہ انگلیوں پر گنے جانے والے نام ہیں جن میں سے کمیل تھا، جیسے مالک اشتر، جیسے ابو ذر، جیسے سلمان فارسی، جیسے میثم تمار۔ انہی میں ایک نام ہے کمیل ابن زیاد نقی، نقی قبیلے کا نام ہے۔ نبی نے دعا کی ہے اس قبیلے کے لیے، اتنا عظیم قبیلہ تھا اس کا، اس کے لیے نبی نے دعا کی ہے۔ اور یہ جنگ صفین میں میرے مولا کے ساتھ میں تھا، جنگ صفین میں نقل کرتا ہے، کافی روایات نقل کرتا ہے اپنے مولا سے، کہتا ہے رات کا سناٹا، تو کمیل کہتا ہے رات کا سناٹا تھا، رات کے سناٹے میں چونکہ میرا دل چاہتا تھا زیادہ سے زیادہ وقت اگر میرا گزرے تو امیر المومنین کے ساتھ گزرے، میرے مولا کے ساتھ گزرے، میرے آقا کے ساتھ گزرے۔ اب آپ یہ بتائیے، جس کا زیادہ وقت علی کے ساتھ گزرتا ہو، دن رات کوشش کرتا تھا اپنے مولا کے پاس رہنے کی، دن رات، کہیں قبرستان میں جیسے ہم اور آپ جاتے ہیں اسی طرح مولا بھی جاتے تھے۔ کہنے لگا مولا میں بھی آپ کے ساتھ قبرستان میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے چلو، مولا کے ساتھ قبرستان میں گیا، مولا کو مردوں سے کلام کرتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد کہتا میں نے سنا، اب خود نقل کر رہا ہے، سنا، کیا سنا؟ کہتا میں نے مولا سے سنا کہ مولا قبروں سے کہہ رہے ہیں امت دورو فقط سکنت، اے قبروں میں رہنے والوں، تمہارے گھروں میں جن گھروں کو چھوڑ کے آئے تھے ان میں دوسرے لوگ آباد ہو گئے ہیں، وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، اور وہ جو تم مال چھوڑ کے آئے تھے وہ مال تقسیم کر لیا گیا میراث کی شکل میں، اور جس زوجہ پہ بڑا فقر تھا اما الازواج فقد نکحت، تمہاری بیویوں نے تمہارے مرنے کے بعد دوسروں سے شادی کر لی۔ یہ مولا خبر دے رہے ہیں مرنے والوں کو، اور کمیل نقل کر رہا ہے کہ میرا مولا کہتا ہے مال تقسیم کر لیا گیا، گھر دوسروں نے لے لیا، بیوی نے تمہارے بعد شادی کر لی، اب بچاؤ تمہارا کیا بچا۔ یہ تو خبر وہ ہے جو ہمارے پاس ہے تمہارے لیے، لیکن بتاؤ تمہارے پاس کیا خبر ہے۔ تو ایک مرتبہ کمیل سے کہا کمیل اگر انہیں اجازت دے دی جائے تو بس یہ ایک ہی بات کہیں گے، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے علاوہ تقوی الہی کے۔ اگر آپ کو قبر میں کوئی چیز، اگر اس قبر کو، چونکہ قبر کے بارے میں 2 روایتیں، حفرۃ من حفر النار، یہی قبر جہنم کے وادیوں میں سے ایک وادی بھی ہو سکتی ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہو سکتا ہے، اور روضۃ من ریاض الجنہ، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آپ تقوی الہی اختیار کریں، محبت امیر المومنین کے ساتھ دنیا سے جائیں، شیعہ بننے کی کوشش کریں، جیسا آل محمد چاہتے ہیں ویسے زندگی گزاریں۔ یہ کمیل نقل کر رہے ہیں کہ قبر کے قبر میں اگر کوئی شے کام آنے والی ہے یا محبت امیر المومنین یا انسان کا واجبات پہ عمل کرنا، حرام سے بچنا۔ پھر یہی کمیل کہتا ہے کہ میں رات کے سناٹے میں جا رہا تھا، اور میرا مولا رات کے سناٹے میں نکلا صحرا کی طرف، میں بھی اپنے مولا کے پیچھے پیچھے چلا۔ ہم کچھ گھروں کو سے کراس کر گزر رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک قاری قرآن چھت پہ بیٹھا ہوا تلاوت کلام پاک کر رہا، اور اتنی بہترین تلاوت کر رہا ہے، کمیل کہتا ہے میں جھومنے لگا کہ اتنا بہترین قاری، اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔
میرے اور امیر المومنین کے درمیان کافی فاصلہ تھا، میرا مولا آگے تھا، میں پیچھے تھا۔ اب میں نے زور سے نہیں کہی یہ بات، میں نے یہ بات دل میں کہی کہ یہ قاری قرآن جنت میں جائے گا۔ ابھی میں نے یہ بات کہی، میں نے کہی نہیں، پھر سنیے ناظرین محترم، کمیل کہتا میں نے کہی نہیں، اور 1-2 میٹر کا فاصلہ تھا میرے مولا کے اور میرے بیچ، اور رات کا سناٹا تھا، رات تاریک تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا یہ قاری جنت میں جائے گا۔ جیسے ہی میرے ذہن میں آیا تو میرے مولا نے وہیں 2 کلومیٹر سے آواز دی، یا کمیل، اے کمیل، تجھے اس قاری کی تلاوت دھوکے میں نہ ڈال دے، اس کے لہجے میں نہ جانا، اس کی آواز پہ نہ جانا، انہو من اہل النار، یہ قاری جہنمی ہے، یہ قرات کرنے والا، یہ تلاوت کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے نبی نے فرمایا رب قاری القرآن والقرآن یلعنو، کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے قاری ہیں وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن مومن کے حلق سے نیچے نہیں اترتا بغیر محبت علی کے۔ اگر محبت نہیں ہے تو قرآن کام آنے والا نہیں ہے۔ اساسی سے نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، قرات قرآن کے ساتھ اگر کوئی شے کام آئے گی تو وہ ہے محبت اہل بیت، محبت امیر المومنین۔ میرے مولا نے فرمایا کمیل، اب میں کہنے لگا مولا اندھیرے میں کیسے دیکھ لیا آپ نے، اور میں نے تو یہ بات کوئی کسی سے کہی بھی نہیں، مگر پھر بھی آپ نے کہا کمیل دھوکے میں نہ آنا، لہجے سے، لہجہ اچھا ضرور ہے مگر یہ جہنمی ہے۔ اب میں یہ بات سوچ ہی رہا تھا، اس کے بعد جب جنگ نہروان ہوئی، اور جنگ نہروان میں میرے مولا نے کافی لوگوں کو قتل کیا اور لاشیں زمین پہ پڑے ہوئے تھے، تو کمیل کہتا ہے میں مولا کے ساتھ جا رہا تھا، میرے مولا نے کہا کمیل رات کا واقعہ یاد ہے؟ کہا کون سا مولا؟ کہا جب میں آگے آگے تھا تم پیچھے پیچھے تھے، رات کا سناٹا تھا، ایک قاری قرآن تلاوت کر رہا تھا، تمہیں اس کی تلاوت اچھی لگی تھی، تم نے سوچا وہ جنتی ہے۔ کہا ہاں مولا واقعہ یاد آیا، ایک مرتبہ ایک میت کی طرف اشارہ کیا، ایک لاشے کی طرف۔ امیر المومنین کہتے کمیل یہ وہی قاری قرآن ہے جو میرے ہاتھوں مارا گیا ہے، یہ وہی ہے، میں نے نہیں کہا تھا جہنمی ہے، جو علی کے مقابلے پہ آ جائے وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کا نصیب جہنم ہے، جہنم کے علاوہ کوئی شے اسے ملنے والی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کمیل، یمن کا رہنے والا، عاشق امیر المومنین، 12 ہجری میں پیدا ہوا، جنگ صفین میں شریک رہا، ہر جگہ مولا کے ساتھ جاتا تھا۔ نہج البلاغہ میں بھی کافی وصیتیں ہیں جو کمیل نے نقل فرمائی ہیں، میرے مولا نے یہ فرمایا، میرے مولا نے یہ فرمایا، میرے مولا نے یہ فرمایا، یہ ہے کمیل۔ اور خالی عام موت نہیں مرا، خبر دی تھی، اے کمیل تمہارے کتنے خوش نصیب ہو۔ کہا کیوں مولا؟ کہا تمہیں میری محبت میں قتل کیا جائے گا، اسی لیے قتل کرنے والا حجاج ابن یوسف ثقفی ہے۔ اور جب بلایا گیا تو کہا بتا تیرے، حجاج کہتا ہے بتا تیرے مولا نے کیا کہا تھا؟ کمیل کہتا ہے میرے مولا نے کہا تھا تجھ جیسا ملعون مجھے قتل کرے گا، اور وہی سچ ہوا۔ کمیل کو شہادت ملی ہے، جنگ نہروان میں شریک رہا، جنگ صفین میں شریک رہا، اتنا بڑا صحابی ہے۔ اور کمال کی بات دیکھیے ناظرین محترم، یہ وہ صحابی ہے جس نے مرنے کے بعد ابھی علی کو نہیں چھوڑا، آج بھی کوفے میں دفن ہیں، یعنی مولا کے پڑوس میں آج بھی دفن ہے۔ کمیل کا روزہ آج بھی موجود ہے، زائرین محترم جاتے ہیں اور دعائے کمیل پڑھتے ہیں۔ یہ تو ہسٹری تھی تھوڑی سی جناب کمیل کی، جو میں چونکہ وقت نہیں ہے، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کمیل کی ہسٹری تھی۔ یہی کمیل وہ ہے جو کہتا ہے کہ میرا مولا بصرے کی مسجد میں بیٹھ، کہاں دعائے کمیل نام پڑا سنیے، ورنہ پہلے دعا کا دعائے خضر کہلاتی تھی، یہ دعائے خضر ہے، جناب خضر علیہ السلام۔ لیکن کمیل کہتا ہے کہ بصرے میں میرا مولا جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، بصرے کی تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مسجد تھی بصرے کی، میرا مولا منبر پہ تھا، خطبہ دے رہا تھا۔ ایک آدمی نے کہا سورہ دخان کی 4 آیت پڑھی، یفرقو کل امر حکیم فیہا یفرقو کل امر حکیم، اس دن اس رات میں تمام لوگوں کے نصیب میں جو بھی ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ کون سی رات؟ 15 شعبان کی رات، جسے شب برات آپ کہتے ہیں۔ شب برات اور شب قدر سے بڑھ کے دنیا میں کوئی رات نہیں ہے۔ شب برات تھی
میرا مولا تقریر کر رہا تھا، لوگ پوچھ رہے تھے مولا اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ مولا نے فرمایا جسے حج پہ جانا ہو اس کا نام آج کی رات میں لکھا جاتا ہے، جسے زیارت پہ جانا ہو اس کا نام آج کی رات میں لکھا جاتا ہے، کتنی زندگی ہوگی، کیا کیا ملے گا، کیا کیا اس کے نصیب میں ہے، سارے تحفے دیے جاتے ہیں شب برات میں، 15 شعبان کی رات میں دیا جاتا ہے۔ جس رات امام حجہ پیدا ہوئے ہیں، تمہارا 12واں امام جس کی صبح میں پیدا ہوا ہے، اس میں پورے سال کا آپ کی جو زندگی ہے وہ بتاتی جاتی ہے، فرشتے لکھ دیتے ہیں اسے یہ ہوگا، اسے یہ ہوگا، اسے یہ ملے گا، اسے یہ ملے گا، اسے یہ جاب ملے گی، اسے یہ زیارت ملے گی، اسے حج پہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے شب برات میں۔ ایک کمیل کہتے ہیں اس کے بعد ایک کمیل، کیا میں آپ کو کچھ تعلیم دوں؟ اب یہ جو باتیں ہو ہی رہی تھیں، کمیل کہتا ہے میں اپنے مولا کی خدمت میں گیا، مولا کا کس لیے آئے ہو؟ کہا مولا بتائیے کچھ۔ کہا میں تجھے آج ایک دعا بتاتا ہوں، اور اس کے بعد یہ جو دعا ہے دعا کمیل امام نے پڑھنی شروع کی، اور اس کے بعد 3 فائدے مولا نے خود ذکر فرمائے۔ دیکھیں وہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ بیماری ہے، فلاں ہے، ٹینشن ہے، وہ دور ہوتی ہے، وہ میں نہیں بیان کرتا۔ امیر المومنین نے کمیل سے جو دعا کمیل کے فائدے 3 بیان فرمائے۔ پہلی چیز، اے کمیل، اگر آپ کے دشمن زیادہ ہو جائیں، اگر آپ کو پریشان کرنے والا زیادہ ہو جائیں، اگر آپ کی زندگی میں مصیبتیں لانے والے زیادہ ہو جائیں، یعنی آپ کے دشمن زیادہ ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ دشمنوں سے بچو تو قبیلہ اکٹھا نہ کرو، قوم اکٹھی نہ کرو، خاندان اکٹھا نہ کرو، یہ سب دھوکہ دے دیں گے۔ میں ایک دعا ایسی بتاؤں گا کہ جب بھی پڑھو گے دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اور پھر امام نے دعائے کمیل تعلیم دی، یہ دعا دی، یعنی اگر دشمنوں سے بچنا ہو، دشمنوں کے شر سے بچنا ہو تو کون سی دعا پڑھو؟ دعائے کمیل۔ دوسرا فائدہ، اگر تمہارے رزق میں تنگی ہو جائے، تمہاری زندگی میں پرابلم آ جائے، مصیبتیں آ جائیں، اقتصاد کمزور ہو جائے، فقیر بن جاؤ، مسکین بن جاؤ، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہے، زندگی دکھ بھری ہو جائے، تو جب رزق میں تنگی آ جائے تو امام فرماتے ہیں دعائے کمیل پڑھو۔ تیسری چیز امام فرماتے ہیں مولا علی، جب تمہارے گناہ زیادہ ہو جائیں اور گناہ کسی طرح معاف نہ ہو پائیں تو تم دعائے کمیل پڑھو۔ باقی مرض کے لیے، ہر ٹینشن کے لیے، ہر پریشانی کے لیے یہ دعا ہے، یہ الگ ہے۔ امیر المومنین نے 3 بڑے فائدے بیان کیے، دشمنوں کے شر سے بچنا ہو، رزق میں تنگی ہو، اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں تو یہ دعا پڑھو۔ امام نے اس کی اہمیت بھی بتائی اسی جگہ، یعنی جس جگہ یہ دعا تعلیم فرمائی اسی جگہ اہمیت بھی بتائی۔ ایک کمیل یا تو ہر روز پڑھو، دیکھیے اہمیت، ہر روز نہیں پڑھ سکتے، جمعہ اور شب برات پڑھو، کیونکہ دعائے کمیل تعلیم کس دن دی گئی ہو سکتا ہے ناظرین محترم آپ کی نالج میں یہ بات نہ ہو، چونکہ یہ ریسرچ کی بات ہے۔ دعائے کمیل جس دن تعلیم دی گئی وہ ہے 15 شعبان۔ 15 شعبان میں تعلیم دی ہے مولا نے یہ کمیل کو، دعائے کمیل، تو لہذا 15 شعبان میں تو پڑھنا ضروری ہے اس کا، کیونکہ اسی دن تو اس کو بتایا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہر ہفتے نہ پڑھ سکے، کیونکہ ایسے بھی مشغول آدمی ہیں کہ ہم نہیں پڑھ سکتے ہر ہفتے، مولا فرماتے کمیل اگر ہر ہفتے نہ پڑھ سکے تو ہر مہینے پڑھو، ہر دن پڑھو، ہر ہفتے پڑھو، ہر ہفتے نہیں پڑھ سکتے ہر مہینے پڑھو، اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لو، یہ مولا علی فرما رہے ہیں۔ اور اگر سال میں بھی 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم زندگی میں 1 بار ضرور پڑھنا، یعنی تمہیں موت نہ آئے، تم مرنا نہیں، مگر 1 مرتبہ دعائے کمیل ضرور پڑھنا۔ تو لہذا یہ امیر المومنین نے فرمایا اس دعا کے لیے۔ اب اس دعا میں نے دعائے کمیل کی ہسٹری بیان کر دی، کب تعلیم فرمائی مولا نے، 2 روایت بیان کی ہیں، ایک ہے شب برات میں، ایک ہے کہ مولا سجدے کی حالت میں تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا مولا یہ دعا کیا ہے؟ کہا یہ دعا تم بھی پڑھا کرو، اور جب سے میرے مولا نے مجھے یہ دعا دی تھی تو اس کا نام ہی رکھ دیا گیا دعائے کمیل۔ اب آپ غور فرمائیے آل محمد کتنے کریم ہیں، کتنے عظیم ہیں آل محمد، کہ اگر دے دی غلاموں کو کوئی چیز
جیسے دعائے ابو حمزہ سمالی، دعا امام سجاد کی ہے لیکن دے دی ابو حمزہ سمالی کو، اس کے نام سے مشہور ہے۔ دعائے کمیل کوئی کمیل کی دعا نہیں ہے، دعا خضر کی تعلیم دینے والا میرا مولا، میرے مولا کی دعا ہے۔ دعائے خضر کو تعلیم کیا میرے مولا نے، اور میرے مولا نے اس کو ہدیہ دے دیا۔ اب قیامت تک کمیل دعائے کمیل کے نام سے مشہور ہے۔ کمیل کو اتنا نہیں جانتا کوئی، لیکن دعائے کمیل کو سب جانتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں بھی کچھ فرقے بن گئے اپنے شیعوں میں، دعائے کمیل نہ پڑھیے، حدیث قصہ پڑھیے۔ بھائی تمہارا مولا جب اتنی تاکید کر رہا ہے، نہیں ایک گروپ بن گیا، ایک کہتا ہے حدیث قصہ پڑھیے، کوئی کہتا ہے دعائے کمیل پڑھیے۔ میں یہ کہتا ہوں ناظرین محترم، آپ کو شک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس اختلاف کے چکر میں نہیں آنا ہے، آپ کو دونوں چیزیں پڑھنی ہیں، چونکہ دونوں چیزیں آل محمد کی تعلیم کردہ ہیں۔ اور آپ کو ایک کو تو نہیں مانتے نا، اب آپ تو زہرا کو بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں۔ حدیث قصہ زہرا کی تعلیم کی ہوئی ہے، دعائے کمیل علی کی تعلیم کی ہوئی ہے، تو آپ کو دونوں ہی نہیں چھوڑنا ہے، نہ علی کو چھوڑنا نہ زہرا سلام اللہ علیہ کو چھوڑنا۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، حدیث قصہ میں کمال کیا ہے؟ دیکھیں ناقص ہے آدمی جو ایک پڑھے، دونوں پڑھنی چاہیے۔ حدیث قصہ وہ ہے کہ جس میں اللہ نے بتایا اہل بیت کیسے ہیں، دعائے کمیل وہ ہے جس میں اہل بیت نے بتایا خدا کیسا ہے۔ تو لہذا دونوں چیزیں ضروری ہیں، اہل بیت کا بھی جاننا ضروری ہے اور خدا کا بھی جاننا، اس کی معرفت کرنا ضروری ہے۔ لہذا اب اس کے الفاظ سن لیجئے۔ الفاظ کیا ہیں؟ ماں جلدی ناراض ہو جاتی ہے، جلدی راضی نہیں ہوتی، باپ جلدی راضی نہیں ہوتا، خاندان جلدی راضی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے یہاں کوئی فنکشن ہو، کوئی پروگرام ہو، رشتہ داروں کو منا کے لایا جاتا ہے بھائی، لیکن سب سے زیادہ جلدی جو راضی ہو جائے اس کو خدا کہتے ہیں۔ کیا کہا میرے مولا نے؟ یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے، ماں سے بھی جلدی، باپ سے بھی جلدی، خاندان سے بھی جو جلدی راضی ہو جائے، وہ ایک دفعہ ناظرین محترم سب مل کے کہیں یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے۔ بڑے سے بڑا گناہگار آ جائے بارگاہ خدا میں، سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جاتا۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، کتنا جلدی، اس کا کوئی پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ اللہ کتنی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ میں تو آپ کو واقعہ کربلا سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ مولا نے فرمایا اللہ جلدی راضی ہو جاتا، علی کہتے ہیں یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے۔ حسین نے کربلا میں بتایا میرا اللہ کتنی جلدی راضی ہوتا ہے۔ حر بہت بڑا مجرم ہے، حسین کو کربلا میں گھیر کے لایا ہے۔ پورا واقعہ کربلا حر کی وجہ سے ہوا ہے۔ پورے قافلے کو جس نے قید کیا، اسیر کیا، کربلا میں بھیجا، راستے بند کر دیے، لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا۔ حر ہے یا نہیں؟ کتنا بڑا مجرم ہے حر، لیکن کوئی روایت نہیں بتاتی حسین سے معافی مانگی ہو، بلکہ قدموں میں گر کے کہتا کیا مجھ جیسا معاف ہو سکتا ہے؟ بھائی ادھر حر نے یہ جملہ کہا، ادھر میرے مولا نے ہاتھ پکڑ کے اٹھا لیا اور اٹھا کے کہا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ اب ناظرین محترم غور فرمائیں، علی نے فرمایا دعائے کمیل میں اے جلدی راضی ہونے والے، حسین نے کربلا میں بتایا جس کا بندہ اتنی جلدی راضی ہو جائے اس کا خدا کتنی جلدی راضی